السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بقول اقبال، اہل ایمان جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، اہل ایمان جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، پاسداران غیرت مملکت خداداد پاکستان، ملی حمیت کے مالک، گلشن پاکستان کے محافظ، اس مستقبل کے رکھوالوں اور میرے اطراف میں اور میرے سامنے براجمان علم و حکمت کی گتھلیاں سلجھانے والے اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، آپ ماشاءاللہ گفتگو کے آداب سے واقف ہیں، تقریر کے انداز سے آگاہ ہیں، زبان و بیان کی خوبیوں سے اور رموز اوقاف سے، آواز کے زیر و بم سے آشنا ہیں۔ آپ کے سامنے بات کرنا، اساتذہ کے سامنے موجودگی میں بات کرنا، لیکن آج میری پیٹھ کے پیچھے جو سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے اور یہ اطراف میں دیواروں کے ساتھ لٹکے ہوئے جو بینر ہیں اور ان پر جو سرخ اور نیلی روشنائی سے درج اشعار ہیں، ان کو پڑھ کر اس ماحول میں جذب ہو کر میری رگوں کے اندر گویا کہ لہو نہیں انگارے اور شعلے دوڑ رہے ہیں۔ مجھ سے قبل میرے محترم عزیز استاذ محترم عمیر صاحب نے آپ کے سامنے برصغیر متحدہ ہندوستان کے تقسیم اور پاکستان کے اس دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آنے کے اسباب اور اجمالی طور پر تاریخ پہ بھی کچھ نظر فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے جس خطے میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، آپ جلوہ فرما ہیں، جب یہ مملکت خداداد پاکستان جس خطے سے تقسیم ہو کر دو حصوں میں منقسم ہوئی، اس کا جغرافیائی سیاسی کیا پس منظر تھا، پوری عہد انسانیت کے اندر آج ہم 2026 تک کیسے پہنچے، میں اختصار کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ تاریخ کی طرف اشارے کرتا جاؤں گا۔ ہم دور میں طالب علم میں کہا کرتے تھے نا، جب تقریر یاد کر کے آتے تھے کہ اہل علم کی مجلس میں اشارے کنائے سمندر علم میں غوطہ زنی کرنے سے کفایت کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم کا آپ نے نام سن رکھا ہے۔ محمد بن قاسم یہاں پر کیوں آئے تھے کہ عرب سے آنے والے کچھ مسلمانان عرب کو راجہ دہر نے ان کو پکڑ لیا تھا، یعنی محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہاں پر مسلمانوں کا وجود ملتا ہے۔ سن 92 ہجری ہے، ولید بن عبد الملک کا دور ہے۔ یہ مسلمانوں کا جب سورج فلک سلطنت پر چمک رہا ہے، دمک رہا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس موقع پر یہ وہ مسلمانوں کا عہد زریں تھا کہ جب 92 ہجری کے اندر محمد بن قاسم کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ یہی 92 ہجری ہے جس کے دور میں اندلس کے مغربی انتہاؤں میں موسیٰ بن نصیر اپنے آزاد کردہ بربر غلام طارق بن زیاد کو اندلس کی طرف روانہ فرماتے ہیں۔ یہ وہی 92 ہجری ہے کہ جس کے اندر وسط ایشیا کی طرف قتیبہ بن مسلم باہلی، یہ ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ان علاقوں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ تو محمد بن قاسم یہاں پر آ کر باب اسلام سندھ کے اندر اسلام کی پہلی اینٹ لگاتے ہیں، مسلمانوں کی سلطنت کا پہلا دیا اور چراغ اور دیپ روشن کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے جائیں تو دوبارہ سے ہجری سن کے مطابق، کیونکہ یہ جو پہلے 1000 سال ہے نا، یہاں پر میں ہجری تاریخ بولوں گا تو یہ آپ کہہ لیں کہ 4ویں صدی ہجری کے آخر میں اور 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں
محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 حملے اس ہندوستان پر کیے، 17 حملے ہندوستان پر۔ اچھا، ہندوستان کے جب لفظ بولتے ہیں نا، اور جب میں متحدہ ہندوستان بولوں گا تو اس خطے سے مراد کون سا علاقہ ہے؟ ہندوستان الگ چیز ہے اور بر صغیر الگ چیز ہے۔ ہم اس وقت بر اعظم ایشیا کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ جنوبی ایشیا ہے، یہ ہمارے ساتھ افغانستان، ازبکستان، یہ سب کیا ہے؟ وسط ایشیا۔ ہم جنوبی ایشیا میں بیٹھے ہیں۔ اور بر صغیر کا جو لفظ ہے، بر صغیر سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، یہ اس وقت موجودہ 7 جو ممالک ہیں ان پر بولا جاتا ہے: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، اس کے بعد نیپال، سری لنکا، مالدیپ، یہ ان 7 علاقوں پر یہ لفظ بر صغیر کا بولا جاتا ہے۔ اب جو ہندوستان ہے جس پر متحدہ ہندوستان کے برٹش انڈیا جس کی ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ خطہ ہے جو اس وقت پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ان 3 حصوں پر تقسیم ہے۔ یہ تھا ہندوستان، اور اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب 421 کے اندر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 421 ہجری کے فوت ہو جاتے ہیں، تو اب یہ 34 صدی کا آخر اور 5ویں صدی کا آغاز، یہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 حملے بر صغیر ہندوستان پر کیے، اور آخری جو حملہ تھا وہ سومناتھ کا مندر ڈھایا انہوں نے، جسے کاٹھے وار گجرات کے علاقے میں تھا۔ اور جب ان کو آفر کی گئی تو انہوں نے ایک مشہور تاریخی جملہ بولا کہ میں بت شکن تو ہوں، بت فروش نہیں ہوں۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی طرف ایک جملے میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ آج ہندوستان کے، پاکستان کے قوم پرست لوگ یہ ہمارے شمال سے آنے والے ان قومی اور اسلامی اور تاریخی ہیروؤں پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ افغانستان کے اور شمال سے آنے والے لٹیرے تھے، قذاق تھے، بردہ فروش تھے۔ تو یہ ہم اس چیز سے بالکل اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اسلام کے ہیرو تھے، ہماری تاریخ کا ورثہ ہیں۔ اس کے بعد یہ محمود غزنی حکومت رہی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے، یہ حافظ ابن عبد البر اور حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتی ہے 6 صدی ہجری کا آخر۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہاں پر شہاب الدین غوری کا نام سنا ہوگا، ہمارا پاکستان کا میزائل بھی اسی غوری کے نام پر ہے۔ تو شہاب الدین غوری انہوں نے آ کر باقاعدہ سے، جو محمود غزنوی نے لاہور تک حکومت، ان کا جو تخت تھا دوسرا دارالحکومت غزنی کے بعد وہ لاہور تھا، اور شہاب الدین غوری نے سلطنت کی توسیع کرتے ہوئے دہلی تک، کیونکہ ہندوستان کے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یہ 2 ہی علاقے پایہ تخت رہتے ہیں، یا تو لاہور بڑا اور دہلی، باقی چھوٹے رہتے رہے۔ تو انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اس کے بعد ہم تیسرا جو مسلمانوں کا ہندوستان کے اندر عہد حکومت ہے، اب یہاں سے ہم عیسوی تاریخ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے قریب آ گئی ہے تاریخ، ہمیں یاد رہتی ہیں۔ 1206 سے لے کر 1526 تک یہ دہلی حکومت کا دور آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کو تغلق ملیں گے، اس میں آپ کو مختلف جو ہے نا خاندان اس کے اندر دہلی حکومت کے ذیل میں حکومت کرتے ہوئے ملیں گے۔ اب 1526 اس کے قریب، جیسے عمیر صاحب نے بھی اختصاراً اشارہ کیا تھا، اب یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خطے ٹوٹتے ہیں، جڑتے ہیں، تو اجتماعی طور پر جیسے انسان کی رگیں ایک دوسرے سے لپٹی ہوتی ہیں، معاہدہ مکہ ہوا، پاکستان، سعودی عرب، ترکی آپس میں ہیں، اللہ اس کو خوش آئند بنائے، تو ایسے ہی جب اندلس کے اندر غالباً 1492 کے اندر جب سقوط غرناطہ ہوا، جب مسلمانوں کی اندلس میں حکومت ٹوٹ گئی، تو وہاں پر فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا جب اقتدار میں آئی، عیسائی حکومت ہوئی، تو اس کے بعد اس وقت انہوں نے 1492 ہی میں اپنے تجارتی راہداریوں کو سمندر میں پہچاننے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے اسی وقت کولمبس کو بھیجا۔ کولمبس یہاں پر آنا چاہ رہا تھا ہندوستان تک، کیونکہ ہندوستان اس وقت عروج پہ تھا اور تجارتی منڈی تھی، یہاں پر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز اور محور اور مرکزہ تھا یہ۔ تو کولمبس یہاں پر آنے کی کوشش کرتا ہوا، لیکن وہ جہاز ران بھٹک گیا اور جا کر وہ امریکہ کے جزیرے پر نکل گیا، اور اس طرح سے وہ 1492 کو نکلا ہوا کولمبس امریکہ کا جزیرہ روئے زمین پر دریافت کرتا ہے۔ اب دوبارہ سے کوشش کی گئی ہندوستان میں پھر سے ہم اپنا محفوظ تجارتی رستہ منتخب کریں، اسے ڈھونڈیں، تو
تو پھر اس وقت دوبارہ سے یہ واسکو ڈے گاما جو پرتگالی جہاز ران تھا اسے روانہ کیا گیا، تو یہ ہندوستان کے ساحلوں پر کالی کٹ کے بندرگاہ پہ اترنے پر کامیاب ہو گیا، اور پھر وہاں سے یوں اندلس کے جو عیسائی اس وقت عیسائیوں کی ترجمان حکومت تھی، اس وقت ان کی رہنما حکومت تھی اور ان کا پوری طور پہ ان کی عکاسی کر رہی تھی، اس حکومت نے یہاں پر آہستہ آہستہ تجارت شروع کی، مختلف قبائل کو، مختلف کمپنیوں کو، کمیٹیوں کو بلا کے۔ اب یہ 1498 ہے، یہاں سے ان کی آمد و رفت شروع ہو رہی ہے۔ اب 1498 میں وہ آ گئے، یہ جراثیم جسم ہندوستان کے اندر داخل ہو گئے اور یوں آہستہ آہستہ یہ ناسور بنتے چلے جائیں گے۔ اب یہیں پر دہلی حکومت 1526 کے اندر اپنا اقتدار کھو دیتی ہے، اور یہاں سے 1526 سے لے کر 1857 تک یہاں پر پھر مغلیہ سلطنت کا دور آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پانی پت کے میدان میں 3 جنگیں ہوئی، آگے پانی پت کا میں ذکر کروں گا، تیسری جنگ جو ہوئی تھی اس کا ہم ذکر آگے کریں گے، ایک مسلمانوں کافروں میں ہوئی، اور جو دوسری جنگ تھی پانی پت کی وہ ظہیر الدین بابر اور لودھی جو حکمران تھا دہلی سلطنت کا آخر، ان کے درمیان ہوئی۔ ظہیر الدین بابر اس میں فائق ہوا، غالب ہوا، اور اس طرح سے مغلیہ سلطنت کا آغاز ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر ہے، اس کے بعد شاہ جہاں ہے، اس کے بعد جسے مغل اعظم کہا جاتا ہے، اور جسے دین اکبری جلال الدین اکبر، اور اس کے بعد یہ کرتے کرتے 1857 میں جو آخری بہادر شاہ ظفر تھا جس نے قید ہوا اور سلطنت مغلیہ کا اختتام ہوا۔ اس سے پیچھے آئے 1757 میں جیسے جنگ پلاسی کے بارے میں اشارہ کیا، یہ نواب سراج الدولہ، یہ بنگال جو ہے نا بنگلہ دیش، یہ پہلے پورا خطہ اس کو بنگال کہا جاتا تھا، تو اس بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ تھے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں پر اثر و رسوخ پکڑا، اور 1757 میں مسلمانوں کی اس جو ریاست تھی یا آپ یا طاقت کہہ لیں، اس اور ان کے درمیان ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان مٹ بھیڑ ہوئی۔ میر جعفر کا نام سن رکھا ہے نا آپ نے؟ میر جعفر کے کردار سے کون کون آگاہ ہے بھلا؟ میر جعفر میر صادق تاریخ کے اندر ایک غداری استعارہ بن چکا ہے۔ تو میر جعفر نے اس توپ خانے کا یہ وزیر تھا، اس موقع پر غداری کی، دھوکے، بے ایمانی اور غداری کی وجہ سے مسلمان، اسی لیے کہتے ہیں نا دھوکہ، پلاسی، چاپلوسی، تو اس کی وجہ سے یہ جنگ مسلمان ہار گئے 1757۔ اب 1757 کے بعد یہیں پر مراٹھی زبان ہے، وہاں پر مرٹھوں کا اس خطے کے اندر عروج ہوتا ہے، مراٹھوں کی حکومت۔ 1799 کے اندر سلطان محمد فتح ٹیپو، حیدر علی کا ایک فرزند ارجمند تھا، لخت جگر تھا، اور ہندوستان کا اور ہندوستانی مسلمانوں کا فخر ہے، وہ ان مرہٹوں کے درمیان سامنے آہنی دیوار بنتے ہیں، حیدر علی اور ان کی اولاد۔ لیکن یہ 1799 کا جو واقعہ ہے، اس دوران مرہٹے بہت عروج پر چلے جاتے ہیں، ادھر بنگال میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، ادھر یہ مرہٹے مسلمانوں کو چین کا سکون نہیں لینے دے رہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1771 میں افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی، ہم انہیں کے خاندان سے ہیں، احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا کہ یہاں پر مسلمانان ہند بڑی قسمہ پرسی کی حالت سے دوچار ہیں، اور آپ ان اسلامیان ہند کی جو ہے نا شنوائی کرتے ہوئے یہاں پر آئے۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی آئے، پانی پت کے میدان میں تیسرا میدان سجا، اور تیسری پانی پت کی جنگ ہوئی جس میں 3 لاکھ مرہٹے شریک تھے، جن میں سے 1 لاکھ مرہٹوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اس طرح سے شمال سے آنے والے، افغانستان سے آنے والے ہمارے مسلمان حکمرانوں نے یہاں پر تھوڑا سا مسلمانوں کا سانس بحال ہونے کا موقع فراہم کیا۔ پھر یہ جنگ چلتی رہی۔ پھر 1799 میں سلطان محمد فتح ٹیپو، شیر میسور، ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی جو 1757 میں غالب ہوئی، مرہٹوں کے زخم کھائے ہوئے، پھر وہ جب آمنا سامنا ہوتے ہیں، یہاں پر پھر ایک کردار میر صادق کا کھڑا ہوتا ہے، میر صادق اور میر جعفر، جس نے وہاں پر قلعے کے اندر بیٹھ کر دشمنان اسلام انگریزوں کو بتایا کہ قلعے کی یہ فصیل اور یہ دیوار کمزور ہے، یہاں پر بآسانی نقب لگائی جا سکتی ہے، اور جلد آپ کے لیے قلعے کے اندر داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا۔
تو جب سلطان فتح محمد ٹیپو کو پتہ چلا کہ اس وقت میری قلعے کی دیوار مسمار ہو چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے، لقمہ منہ تک تھا، دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا اور کہا کہ شیر کی 100 سالہ زندگی سے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھ سے اس قدر زیادہ شمشیر زنی کی، اس قدر تیغ زنی کی تلوار چلائی کہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا کر نڈھال ہو کر گر چکے تو ان کے ہاتھ کو کھولنے کی دشمن نے کوشش کی تھی، لیکن ان کا خون جم چکا تھا۔ یہ بالکل یہی سیم واقعہ جب محمود غزنوی نے ملتان پر یہ نصیری اور باطنیوں پر حملہ کیا تھا، انہوں نے اتنی تلوار چلائی تھی کہ ان کا ہاتھ جم، وہ زندہ تھے، حیات تھے، لیکن اتنی تلوار چلائی تھی کہ خون بہہ بہہ کے ان کا ہاتھ جم چکا تھا۔ گرم پانی کے اندر رکھ کے وہ ہاتھ کو جو ہے نا نرم کر کے کھولا گیا۔ اور پھر سلطان محمد ٹیپو ایک اپنے غدار کی دھوکے کی وجہ سے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ اب شروع ہو جاتی ہے 19ویں صدی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا شروع میں کہ اہل ایمان جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یعنی یہ مزاحمت کاروں کی مزاحمت جاری ہے، انگریز سے بغاوت جاری۔ اب وہاں پر ٹیپو سلطان گرے، اس کے بعد سیدین شہیدین شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کا قافلہ دوبارہ کھڑا ہوا۔ پورے بر صغیر میں انہوں نے آواز لگائی، جس میں پکار بھی تھی، للکار بھی تھی، یلغار بھی تھی، دعوت بھی تھا، لوگوں کو اٹھانا بھی، اٹھایا بھی جا رہا تھا، ابھار بھی رہے تھے، اکسار بھی رہے تھے، برانگیختہ بھی کر رہے تھے کہ دشمنوں کے سامنے اپنے غیرت ایمانی اور اسلامی کا اظہار کرو، اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اگر جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ انہوں نے آواز لگاتے رہے یہاں تک کہ بالا کوٹ کے مقام پر جا کر پھر اپنوں کی غداری ہوئی اور 1832 یا 33 کے اندر وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر ابھی مزاحمت مسلمانوں کے رگوں میں لہو باقی ہے۔ 1857 میں مسلمانوں اور کافروں نے مل کے دوبارہ سے کوشش کی، جس میں ناکامی ہوئی، اور دہلی کے لال قلعے میں جو 1000 سال سے مسلمانوں کا عظیم سبز ہلالی پرچم لہرا رہا تھا اور پھڑپھڑا رہا تھا، اسے سرنگو کر دیا گیا، اسے گرا دیا گیا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون کے قید خانے میں بھیج دیا گیا، اور اس طرح سے مغلیہ سلطنت کا بھی اختتام ہو گیا، اور مغلیہ بلکہ مسلمانوں کے اقتدار کی انتہا ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ساری عمیر صاحب نے جو آپ کی بات کا اشارہ کیا، 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی شروع ہوتی ہے۔ 20ویں صدی کے اندر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور پھر دو چیزیں یہاں پر جو تقسیم کے حوالے سے پیش آئی۔ ایک یہ تھا کہ 1914 سے لے کر 1918 تک پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ اب آپ کو پتہ ہے برطانوی حکومت کے بارے میں، برطانوی سامراج کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا خطہ ان کے زیر اثر تھا۔ اب 1914 سے 18 تک بہت بڑی جنگ لگی دنیا کے اندر، اس کے بعد 1923 کے اندر خلافت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا، مسلمان ٹوٹ گئے، شیرازہ بندی بکھر کے رہ گئی، کوئی حال نہیں ہے، تحریک خلافت چلی، خطبہ الہ آباد ہوا، پڑھتے گئے، کٹتے گئے، لیکن مٹے نہیں، بلکہ کٹتے رہے، ڈٹتے رہے اور آگے بڑھتے رہے مسلمان۔ پھر 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم لگی، اور یہ وہ جنگیں تھیں جن کے اندر لاکھوں انسان نوالۂ جنگ بن گئے، لقمہ اجل بن گئے۔ تو اس موقع پر برطانوی حکومت کے جو پنجے تھے، خونی پنجے، ان کی گرفت بھی کمزور پڑ گئی، اور پھر وہ دیگر وسائل تمام چل گئے۔ اب جب ہندوستان تقسیم ہوا تو ہندوستان کا رقبہ تھا تقریباً 15,80,000 مربع میل، اور اس ہندوستان کے اندر جو 17 صوبے تھے جن پر حکومت برطانیہ براہ راست حکومت کر رہی تھی، اور تقریباً 526 یا 62 کے قریب جو ریاستیں ہیں، دیسی اور نوابی ریاستیں، وہ ہندوستان کے گرد و نواح میں تھی، جہاں پر براہ راست برطانیہ حکومت تو نہیں کرتا تھا، حکومت برطانیہ وہاں پر اپنا راج تو نہیں چلاتی تھی، لیکن وہاں کے اپنے مقامی نواب اور راجے ڈوگرے یہ اپنی حکومت چلاتے تھے، لیکن یہ سب کے ساتھ ماتحت تھے حکومت برطانیہ کے، ان کے باج گزار تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم پورے ہندوستان کو 100 حصوں میں تقسیم کریں تو 55% پر براہ راست وہ انگریز کی حکومت تھی، اور جو باقی 45% حصہ ہے ان پر جو وہ نوابی ریاستیں تھیں اور دیسی ریاستیں تھیں ان کی تقسیم ہوئی۔ اب جب جون 1947 میں اعلان کیا گیا، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سر ریڈکلف کی ساری تقسیم ہے، 1947 میں جب پاکستان تقسیم ہوا تو
کچھ مسلم اکثریت علاقے ادھر گئے، ادھر آ گئے، اور ہندو اکثریت علاقے ادھر چلے گئے۔ اب یہ جو ریاستیں تھیں ان کو اختیار دیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا ہندوستان کے ساتھ مل جائیں۔ کئیوں نے ہندوستان کے ساتھ علاقہ الحاق کیا، کئیوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اور کشمیر کی ریاست جو ہے وہ اب تک حلق کا کانٹا بن کے رہ گئی۔ تو اب اس موقع پر ایک ایسی ریاست تھی جس نے کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کیا، وہ سکہ کی ریاست تھی۔ یہ 1600 یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر درمیان گھری ہوئی ریاست تھی۔ یہ 1600 تقریباً 12 سے لے کر 1975 تک خود مختار رہی۔ پھر 1975 میں انڈیا نے اس پر قبضہ کر کے غاصبانہ طور پر اس کو ہتھیا لیا اور اپنے ظلم و جبر اور استبداد اور تشدد کی بنا پر اسے زبردستی اپنا حصہ بنا لیا۔ تو یہ وہ ماحول تھا سیاسی، جغرافیائی اور انتظامی لحاظ سے جو تقسیم ہوا، اور اس کے بعد دنیا کے نقشے پر مملکت خداداد وطن عزیز پاکستان ایک پھول اور ایک اسلام کا قلعہ بن کر ابھرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت اور جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول شاعر اس شعر پہ میں اختتام کروں گا: خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔